سلطان الہند حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے دعا کرنے لگو تو اپنے گناہ اور کوتاہیوں کو یاد نہ کرو، ان کا ذکر نہ کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اپنی وفاداریاں ذکر کرو، اس کے بعد سوال کر لو۔ کیونکہ اس لیے کہ جب تم اگر مانگتے ہو اپنے گناہوں، خطاؤں، کوتاہیوں کو یاد کر بیٹھو گے تو تمہارے مانگنے میں وہ کانفیڈنس نہیں رہے گا، عطا ہونے میں تم میں وہ اعتماد نہیں رہے گا۔ تم سوچو گے میں تو اتنا گناہ گار ہوں، میں فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں گناہ کیا، لگتا ہے اللہ میاں کے کہاں قبول کیا ہوگا، کچھ نہیں ملنے والا مجھے۔ آپ خود اپنا کانفیڈنس جب لوز کر جاؤ گے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کو وہی دیتا ہوں جیسے وہ میرے بارے میں سمجھتا ہے، لہٰذا دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ نقطے کی بات کہا تو دعا کے وقت آپ کو بتائیے، ہاں جب آپ نے توبہ کرنی ہے اس وقت رویا، توبہ کے وقت گڑگڑائے یا اللہ یہ گناہ کیا معاف کر دے، یا اللہ یہ گناہ معاف کر دے۔ توبہ کے وقت جتنا رونا گڑگڑانا گناہوں کو یاد کرنا ہے، لیکن جب اللہ سے آپ کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں فرمایا اس وقت آپ اپنے گناہوں کا نہ ذکر کریں نہ یاد کریں، ورنہ مانگنے کے اندر اعتماد کھو بیٹھو گے۔ اور جبکہ حدیث کے اندر بھی اس چیز کا حکم ہے کہ مانگتے وقت اس یقین سے مانگو کہ اللہ نے دے گا دے گا، تو آپ اپنا یقین توڑ بیٹھو گے۔ جب یقین ٹوٹے گا تو اللہ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بھی، تم میرے بارے میں بے یقین ہو رہے ہو، لہذا میں بھی تمہارے ساتھ وہی فیصلہ کروں گا، بے یقینی والا تمہیں میں نہیں دے رہا۔ یہ اللہ والوں پر اللہ کیسی وجدانی چیزیں ظاہر فرماتے۔ تو یہاں وفاداری ذکر کرنے کے بعد اب مانگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وفاداری شو کر دی، تیرے در کے سوالی ہیں، اب اہدنا الصراط المستقیم، اب صراط مستقیم مانگے۔ تو دنیا کی بھی کوئی چیز آپ نے مانگنی ہے اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اب اپنی وفاداری اور نیکی کو ذکر کریں، اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اچھی نوکری دے دے، یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے، یا اللہ اچھا سا مکان دے دے، یا اللہ اچھی سی گاڑی دے دے۔ اب اللہ سے مانگنا شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ تو مانگنے کا سلیقہ بتا رہے ہیں، اس لیے اس کا ایک نام تعلیم المسئلہ یعنی سوال کرنے کی تعلیم ہے اس صورت میں، اور ایک نام اس کا سورۃ الاساس، سورۃ الاساس، اور ایک نام ہے ام القرآن۔ ام القرآن اور سورۃ اساس دونوں کے ایک ہی معنی ہے، الفاظ الگ ہے، معنی ایک ہی ہے، یعنی پورے کے پورے قرآن کریم کے اصل اصول یہ سورت ہے۔ جو مضمون کی حقیقت اس سورت کے اندر بیان ہو گئی یہ اصل میں پورا قرآن اس کی تشریح ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ کا انعام ہو ان کا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور وہ جو گمراہ ہوئے جن پہ آپ کا غضب ٹوٹا ان کا راستہ۔ یہ دو راستے ہیں اور پورا قرآن انہی دو راستوں کو ذکر فرماتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے ثمرات ذکر کرتا ہے اور جو غضب والے ہیں ان کے لیے عذاب ذکر کرتا ہے، دنیا کے اندر ان کے انجام اور آخرت کے اندر انعام۔ یہ اللہ تبارک پورا قرآن اس کی تشریح ہے۔ اسی میں اقوام کے ذکر ہے، وہ قوم میں انعام والی تھی، وہ قوم میں جو ہے وہ برباد ہونے والی تھی، وہ واقعات۔ تو گویا کہ پورا سورۃ الاساس ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اصول ہے پورے کے پورے قرآن۔ اس لیے اس کا ایک نام ام القرآن اور سورۃ اساس۔